ایران نے اب نئے ہرمز میں دوست ممالک کو ٹرانزٹ فیس سے استثنا دے دیا۔ ماسکو میں ایرانی سفیر کاظم جلالی کی روسی میڈیا سے گفتگو، کہا فی الحال ہم نے کچھ دوست ممالک کو استثنا دیا ہے۔ وزارت خارجہ سے استثنا کو برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسرا فریق مذاکرات چاہتا ہے تو ہم بھی مذاکرات کریں گے۔ اگر ان کا شوق جنگ کرنے کا ہے تو ہم بھی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ خیبر ضلع میں سیکیورٹی فورسز قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 22 دہشت گرد ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں بچہ شہید، بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد، علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھارت اور کشمیر پر دو ٹوک موقف، کہا ملکی دفاع ناقابل تسخیر ہے، کسی بھی جارحیت کا فوری فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ بھارتی اس جارحیت کا فوری جواب دینے کا عزم، کشمیر کو پاکستان کی شہرک قرار دیا۔ کشمیریوں کی غیر متزلزل حمایت کا اعلان، دفاعی ماہرین نے فیلڈ مارشل کے خطاب کو اہم حکمت عملی قرار دیا۔ پہلگام فالز فلیگ کے بعد سکھ برادری اور سکھ فار جسٹس کا پاکستان سے غیر متزلزل یکجہتی کا ارادہ۔ رہنما تحریک خالصتان گرپتن سنگھ پنو کا پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی، کہا پاکستان کا نام ہی پاک ہے، 2 کروڑ سکھ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ناقابل تردید شواہد سے واضح ہو چکا کہ دنیا را بھارتی خفیہ ایجنسی بھر میں سکھ رہنماؤں کے بہیمانہ قتل میں ملوث ہے۔ بین الاقوامی مبصرین کے مطابق بھارت میں اندرونی بیرونی اختلافی آوازیں اس امر کی غماز ہیں کہ پہلگام مودی کا محض ایک فالس فلیگ ڈرامہ ہے۔ ایران کی قیادت کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل، کہا ایران میں نہ کوئی شدت پسند ہے نہ اعتدال پسند، ہم سب ایرانی انقلابی ہیں۔ صدر پزشکیان نے کہا بدنیتی ناکہ بندی حقیقی مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ غالباف کے مطابق امریکی پابندیوں کے سائے میں جنگ بندی بے معنی ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران جنگ اور سفارتکاری میں مکمل ہم آہنگی کے ساتھ متحد ہے۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے خبردار کیا ایران کی تیز رفتار کشتیاں اور سمندری ڈرونز امریکی بحریہ کے جہازوں کے خلاف تیار ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاتز کا ایران پر حملوں کا اندیا، کہا ایران پر حملوں اور اسے پتھر کے زمانے میں دھکیلنے کے لیے امریکہ کی گرین سگنل کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسرائیل جب دوبارہ حملے شروع کرے گا تو ایران کے اہم توانائی بجلی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا، جبکہ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر نے امریکی حملوں میں 5 عرب ریاستوں کی سرزمین کے استعمال پر اقوام متحدہ سے باقاعدہ احتجاج رپورٹ کروا دی۔ امریکی حکام کا ایک اور ایرانی تیل بردار ٹینکر کو تحویل میں لینے کا دعویٰ۔ امریکی فوج کا کہنا ہے بحر ہند میں ایرانی تیل سے منسلک ایک آئل ٹینکر کو روک کر قبضے میں لے لیا۔ میجسٹک ایکس نامی جہاز کو بھارتی سمندر میں روک کر اس کی تلاشی لی، جس کے بعد امریکی انڈو پیسفک کمانڈ نے کارروائی کرتے ہوئے اسے تحویل میں لیا۔ امریکی محکمہ جنگ کی ایکس پر جاری بیان کی تصدیق، کہا ایران کو معاونت فراہم کرنے والے جہازوں کو روکنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ اور پاکستان نے امارات کے تمام مالیاتی ڈپازٹس واپس کر دیے، اسٹیٹ بینک کی تصدیق، تازہ ادائیگی کے طور پر $1 ارب گزشتہ روز منتقل کیے، مجموعی طور پر 3.45 ارب ڈالر کی ادائیگیاں مکمل۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق تمام واجبات طے شدہ طریقہ کار کے تحت ادا کیے۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو $3 ارب کی مالی معاونت کی گئی، جسے ملکی مالیاتی استحکام کے تناظر میں اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔